یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہر طرح کی سلامتی کا سرچشمہ ہے، اس کی سلامتی آپ کی زندگی، آپ کے خاندان کی زندگی میں افزون ہو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ خدا کے نجات دینے کے طریقے کے دوسرے حصے پر پہنچ گئے۔ مجھے امید ہے آپ نے پہلے 7 ابواب میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، جو آپ کے لیے ترقی اور بہتری کا باعث ہوا ہوگا۔ اب ہم اسی کورس کے پہلے 7 ابواب پورے کرنے کے بعد دوسرے حصے میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں، تھوڑی سی دہرائی ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اس کورس کا ٹائٹل ہے خدا کا نجات دینے کا طریقہ۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ نجات ایک وقت کا واقعہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک گنہگار شخص اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے، اس کی کفارہ بخش موت کو قبول کرتا ہے، اس کی معافی کو حاصل کرتا ہے، اور یوں وہ خدا کا فرزند بن جاتا ہے۔ یہ نجات کا آغاز ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نجات ایک عمل ہے، مسلسل عمل ہے جو جاری رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے باب میں سیکھا تھا نجات مل جاتی ہے، اس کی بشارت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا باب نمبر 2 میں کہ زندگی تبدیل جب ہوتی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانا کس قدر آسان یا ممکن ہے۔ اگلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ سزا کے بغیر معافی ممکن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، اور اگر یہ سزا ہے تو کس نے گناہوں کی سزا اٹھائی۔ 5ویں باب میں ہم نے خدا کے فرزند کی طرح اس کی قربت محسوس کرنے کے بارے میں سیکھا تھا، اور پھر آخری 2 باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے پاکیزگی میں ترقی کر سکتے ہیں، نشو و نما پا سکتے ہیں۔ آخری حصے میں تھا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ جو نجات مجھے ملی ہے وہ حقیقی ہے بھی کہ نہیں۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا مصیبتوں کی روشنی میں مشکلات جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات میں ہم کئی دفعہ یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ مشکلات جو آئی ہیں کہ ان کے سامنے میری نجات کتنی حقیقی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا مصیبتیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ہم کیوں ہی یہ سب پوچھتے رہیں کہ یہ کیوں آئی ہیں، اس کے پیچھے خدا کا مقصد ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ خدا ان میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، خدا مشکلات مصیبتوں میں بھی ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم آخر تک ان مصیبتوں کی برداشت کریں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد مسیح کی زندگی مصیبتوں سے بھری رہتی ہے، ہرگز نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہ ہمیں اس میں ترقی بخشتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کی برکات صرف ہمیشہ کی زندگی ہی نہیں، بلکہ اور بھی کئی برکات ہیں جو اس نجات کے حصے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب رہا اگلا حصہ۔ آپ چونکہ کلیسیائی خدمت میں کسی نہ کسی طور پر شامل ہیں، اور ممکن ہے آپ بطور لیڈر کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہوں، اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لیڈر کلیسیا میں کس طریقے سے خدمت کام کرتا ہے، اور نہ صرف کلیسیا میں بلکہ اپنے گھر میں بھی۔ یاد رکھیں، آپ چاہے کسی بھی روپ میں زندگی گزاریں، شاید آپ فرزند ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، شاید آپ ماں ہیں،
والدین ہیں، باپ یا ماں ہیں، یا شاید آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں آپ کو کوئی دادا دادی یا نانا نانی کہتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی بھی حصے میں ہوں، آپ دوسروں کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یوں آپ لیڈر ہیں۔ ہم اس اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ ایک لیڈر کیسا ہوتا ہے، اور بائبل مقدس اس لیڈر کو کیا کہتی ہے۔ اور اسی حصے میں بطور لیڈر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا کیا لوازمات ہیں۔ ایک لیڈر کی روحانی زندگی کیسی ہوتی ہے، شخصی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس لیڈر کی لیڈری میں کون سا محرک کا فرما ہے، کس نے آپ کو یہ لیڈری دی اور آپ بطور لیڈر یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ ہم پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ پاسٹر یا لیڈر بطور چرواہا، ایک دفعہ پھر سن لیں، پاسٹر یا ایک لیڈر بطور چرواہا۔ روحانی رہنماؤں کو بائبل مقدس کئی روپ میں دیکھتی ہے، اور جو سب سے پاپولر، سب سے مشہور اور سب سے اہم روپ بائبل مقدس پیش کرتی ہے بطور چرواہا۔ روحانی رہنما ایک چرواہا ہے۔ بائبل مقدس میں کئی مشہور چرواہے گزرے ہیں۔ پیدائش کی کتاب سے ہابل چرواہا تھا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کا پیشہ غلہ بانی تھا، یہ بھی چرواہے تھے۔ موسیٰ، اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، 40 سال بطور چرواہے کے اس نے کام کیا۔ اور پھر داؤد کو کون بھول سکتا ہے، جس کے بارے میں مشہور زبور ہے، زبور 23۔ داؤد بھی چرواہا تھا۔ پھر ہم کیسے بھول جائیں اپنے خداوند یسوع مسیح کو، جو سب سے عظیم چرواہا ہے۔ اس نے خود کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہی نہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی چرواہے ہونے کے لیے بلایا۔ یسوع مسیح پطرس کو چرواہے کے روپ میں دیکھتا اور مقرر کرتا ہے۔ چرواہے کے روپ میں لیڈر کو پیش کر کے خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنی گہری فکر، محبت اور خیال کو پیش کر رہا ہے۔ لیڈروں کو لوگوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال ہوتا ہے، ان کے تحفظ کا خیال رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کو خوراک کی فراہمی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اور یہ ایک مسیحی لیڈر کی خاصیت ہے۔ اسی لیے بائبل مقدس لیڈر کو چرواہے کے طور پر پیش کرتی۔ اعمال کی کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ ہے، اعمال کی کتاب اس کے باب نمبر 20 میں، جب دیگر کلیسیائی لیڈر پالوس رسول کے پاس آئے اور پالوس رسول ان کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کو سمجھاتے ہوئے ان الفاظ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور 28ویں آیت۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، لیڈروں کے لیے کیا کام ہے؟ غلہ بانی کرنا، خبرداری کرنا۔ اور کس نے ان کو یہ ذمہ داری ہے؟ خدا نے۔ پالوس کہہ رہا ہے، روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ کیوں ٹھہرایا ہے؟ تاکہ کلیسیا کی غلہ بانی کریں۔ اگر آپ کلیسیا میں یا اپنے خاندان میں لیڈر ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کسی نہ کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو،
آپ رہنما ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ اور لیڈر کس طرح کا؟ سیاسی لیڈر نہیں، دھونس جمانے والا نہیں، بلکہ چرواہا، اور چرواہا ہی نہیں بلکہ اچھا چرواہا۔ اچھے چرواہے کے بارے میں آئیے ہم آگے سیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کی ایک مشہور، اور اگر غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں غالباً یہ سب سے زیادہ پڑھا اور سنا جانے والا حصہ ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، زبور 23۔ خدا کا کلام یوں لکھتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ اور آخری آیت، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آئیے چند لمحات کے لیے اس زبور پر غور کریں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہماری مدد کرے گا کہ ہم ایک اچھے لیڈر کے طور پر اس خدمت کو سر انجام دے سکے جس کے لیے خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ پہلا حصہ کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ کس کو پیش کرتا ہے؟ یہ حقیقت میں اس گہرے تعلق کو پیش کرتا ہے جو بھیڑ اور چرواہے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے داؤد کہہ سکا، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور حقیقت میں جب وہ یہ کہہ رہا ہے، اس گہرے تعلق کو پیش کر رہا ہے جو بھیڑ اور چرواہے کے درمیان ہوتا ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ اس کثرت کی فراوانی کا ذکر کر رہا ہے جو اسے اپنے چرواہے کی موجودگی میں حاصل ہے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ یہ ہے وہ میسر آرام جو چرواہے کی موجودگی میں بھیڑ کو حاصل ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ ہے وہ تازگی جو بھیڑ کو چرواہے کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہ ہے وہ شفا جو چرواہے کے سبب بھیڑ کو حاصل ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، غور کریں، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ ہے اس کا مقصد، اپنے نام کی خاطر۔ اور کیا کر رہا ہے؟ وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو۔ یہاں چرواہے کے ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں نہیں آئیں گی۔ نہیں، یہ ضرور آئیں گی، لیکن اگلا حصہ غور طلب ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تم میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے چرواہے کی حفاظت اور وفاداری۔ غور کریں، صرف حفاظت ہی نہیں، حفاظت کے ساتھ چرواہے کی بدولت بھیڑ دیکھ سکتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ وفادار ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ یہ تربیت جو چرواہا بھیڑ کو دیتا ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ امید اور تسلی جو بھیڑ کو چرواہے کی موجودگی میں حاصل ہوتی ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ مخصوصیت، یہ وہ مخصوصیت ہے جو بھیڑ کو حاصل ہوئی اپنے چرواہے کی حضوری میں۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ
اچھے چرواہے کی بھیڑ بننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں مشکلات پریشانیاں نہیں، اس کے برعکس زبور 23 بتاتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے برکات کی کثرت جو خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی۔ یہ ہے ایسی برکات جو بے مثل ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں۔ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ رہیں گی۔ اور آخری حصہ، میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ابدی تحفظ مجھے خدا میں حاصل ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو ایک لیڈر کی زبور 23 ہمیں دیتا ہے، اور میں نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ ہماری مدد کرے گا کہ بطور چرواہے ہم نے کیسے کلیسیا میں خدمت کرنی ہے، اس گلہ بانی کرنی ہے جس کا روح القدس نے ہمیں مختار ٹھہرایا۔ پہلے کہ آگے چلیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ داؤد ایک اچھا چرواہا ہے۔ داؤد پہلے سیموئیل میں 17 باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں کہتا ہے، یہ وہ وقت تھا جب وہ ساؤل کے سامنے پیش ہوا، اور آیت 34 میں لکھا ہے تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم، غور کریں داؤد کیا کہہ رہا ہے، تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اگلا حصہ قابل غور ہے، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برا اٹھا لے جاتا تو داؤد کہتا ہے میں کیا کرتا، تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا۔ داؤد کی بہادری کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے وہ ہے بھیڑ کے لیے اس کی محبت۔ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں خوبصورت تصویر ملتی ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں، جب اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کی اتنی فکر کرتا ہے کہ وہ ان کے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ سب بطور لیڈر ہمیں چرواہے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یاد رکھیں، ظالم حکمران کے لیے نہیں، لالچی اور حرص کرنے والا نہیں، بلکہ ایسا لیڈر جو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اچھے لیڈروں کے مقابلے میں ہمیں کئی جگہ ایسی صورتحال یا ایسے لیڈر نظر آتے ہیں جو اس اچھے لیڈر یا اچھے چرواہے کے بالکل برعکس ہے۔ جی ہاں، حزقیال کی کتاب اس کے 36ویں باب اور اس کی 7ویں اور 10ویں آیت میں خدا لیڈروں سے بڑا ناراض ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے حزقیال 34واں باب 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت میں خدا کیا کہتا ہے، اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنیں، کتنی گرجدار آواز ہے اس خداوند کی۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندہ کی خوراک ہوئیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی۔ کیا لکھا ہے؟ بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ افسوس کی بات ہے، نتیجے میں خدا کہتا ہے، اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں چرواہوں کا مخالف ہوں اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا اور ان کو گلہ بانی سے معزول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔
خداوند کا خاص تنبیہ والا کلام ایسے چرواہوں کے لیے جو بھیڑوں کی فکر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ خداوند خدا نے نہ صرف لیڈر کلیسیا میں اپنے گلہ کی گلہ بانی کرنے کے لیے بھیجے ہیں، بلکہ وہ ان کا احتساب بھی کرتا ہے، ان کی خدمت کو جانچتا اور پرکھتا بھی ہے۔ لہذا ایسے پاسبان، ایسے لیڈر جو اپنی خدمت کو اس محنت اور لگن اور محبت کے ساتھ نہیں کرتے جس کا نمونہ ہمارے اچھے چرواہے نے دیا ہے، تو خدا ناراض بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں گا۔ 34 باب کی 10ویں آیت، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں چرواہوں کا مخالف ہوں۔ کیوں مخالف ہوا؟ سمپلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس خدمت کو اس طور پر نہ کیا جس کا تقاضا خدا نے کیا تھا، جس کا نمونہ خود ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ ان پاسبانوں کا ان کا نقصان یا ان کی غلطی کیا تھی؟ کوئی بڑی، وہ سمجھتے شاید کوئی بڑی غلطی، لیکن خدا کی نظر میں یہ بڑی مکروہ غلطی تھی۔ کیا کیا تھا؟ میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی۔ اس کے برعکس آیت نمبر 8 کہتی ہے، انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ خود غرضی، بے غرض خدمت نظر نہیں آتی۔ یہی نہیں، اگر تھوڑا سا اس کو آگے چلیں، 11ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت بھی اچھا ہے کہ دیکھ لیں، تاکہ ہم اچھے چرواہے کے مقابلے میں جو برے چرواہے ہیں، جو برا نمونہ ہے جس کا بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، ان کے بارے میں خدا کی کیا تنبیہ اور کیا آگاہی ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15ویں آیت تک خدا کہتا ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے، دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ لوں گا۔ آیت 12، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی تلاش کرتا ہے جبکہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان جو پراگندہ ہو گئی، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن تتر بتر ہو گئی چھڑا لاؤں گا۔ آگے جا کر خدا کہتا ہے، اور میں ان کو سب امتوں کے درمیان سے واپس لاؤں گا اور سب ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور انہی کے ملک میں پہنچاؤں گا اور اسرائیل کے پہاڑوں پر، نہروں کے کنارے اور زمین کے تمام آباد مکانوں میں چراؤں گا۔ آیت 14، اور ان کو اچھی چراگاہوں میں چراؤں گا اور آرام گاہ اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر ہوگی، وہاں وہ عمدہ آرام گاہ میں لیٹیں گی اور ہری چراگاہ میں اسرائیل کے پہاڑوں پر چریں گی۔ آخری آیت نمبر 15، میں اپنے گلہ کو چراؤں گا اور ان کو لٹاؤں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ یہ خداوند خدا ہے، اور اسی لیے جب یہ چرواہے جو بنی اسرائیل قوم کے لیڈر تھے ناکام ہو گئے تو خدا خود چرواہا بن کر آ گیا، خداوند یسوع مسیح، اور اسی لیے وہ کہہ سکا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ بطور چرواہے خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے خدمت کے لیے، اور یہی نہیں، اس نے وہ سب نمونہ جو خدمت کے لیے درکار ہے وہ بخش دیا، دے دیا۔ اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی جس کے تحت ایک لیڈر کہہ سکے کہ مجھے سمجھ نہیں، میں کیسے کروں۔ نمونہ بے غرض محبت کا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ میں اس کو یوں ریپ اپ کروں گا، تو یاد رکھیں 2-3 موٹی باتیں ہیں۔ آپ کسی بھی روپ میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں،
چاہے آپ ڈیکن ہیں، چاہے پاسبان ہیں، چاہے آپ گھر میں بطور والد، چچا، پھوپھی، انکل، کچھ بھی آپ روپ میں ہیں، آپ لیڈر ہیں. یس، یو آر لیڈر. کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور بطور لیڈر آپ کے سامنے جو نمونہ ہے وہ ہے اچھے چرواہے کا. یس، اچھے چرواہے کا. اچھا چرواہا کیا کرتا ہے؟ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے. اب اس اچھے چرواہے کی پیروی کرنے کے لیے جو کچھ ہمیں درکار ہے وہ خدا نے دے دیا ہے. بالکل خدا نے ہمیں دے دیا ہے. اسی لیے میں آپ کی توجہ پھر واپس اسی اعمال کی کتاب 20ویں باب کی 28ویں آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. پالوس رسول چرواہوں لیڈروں کو کہہ رہا ہے، پاس اپنی اور اس گلہ کی خبرداری کرو جس کا کس نے؟ غور سے روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. اور عزیزو، اگر آپ کلیسیائی خدمت میں ہیں تو یہ یاد رکھیں، یہ ایک نہایت اہم خدمت ہے. خدمت آپ کس کر رہے ہیں؟ اس کلیسیا کی جس کو خدا یسوع مسیح نے خاص اپنے خون سے خرید کر اپنا بنایا ہے. کتنی قیمتی چیز ہے. افسوس کی بات، ہمارے ارد گرد جو لیڈرشپ کے نمونے ہیں وہ چرواہے کے نہیں. وہ ہیں نمونے ایک حکمران کے، یا ایک ایسے شخص سے جو اپنی بھیڑوں کو بٹورتا ہے، ان سے اپنے فائدے نکالتا ہے. یہ نمونہ بائبل مقدس کا نہیں، یہ نمونہ خدا کا نہیں. اسی لیے ایسے لوگ چرواہے لیڈر نہیں، وہ مزدور ہیں. یسوع مسیح نے خود کہا یہ مزدور ہے، اور جب مشکل آ جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. میری دعا ہے کہ جس خدمت کے لیے خدا یسوع مسیح نے آپ کو مامور مقرر کیا ہے، آپ اس کو اچھے چرواہے کے طور پر کریں. کون سے اچھے چرواہے؟ یسوع مسیح کی مانند. آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں، ایسی بات نہیں. جو کچھ اس خدمت کے لیے درکار ہے خدا نے ہمیں دے دیا. اپنا روح القدس جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہمیں یسوع مسیح کا سا مزاج دیتا ہے تاکہ ہم اپنے مالک، اپنے منجی اور اپنے اچھے چرواہے کی طرح اس خدمت کو سر انجام دیں. یہ تھا اس دوسرے حصے کا پہلا باب. امید ہے آپ کو اس کے وسیلہ سے کلیسیائی لیڈر کے بطور چرواہے کے کچھ تازگی اور نئی سمجھ حاصل ہوئی ہوگی. اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے اور مجھے امید ہے وہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. اس حصے میں پھر ہم 7 ابواب کا مطالعہ کریں گے اور یوں یہ ہمارا کورس اختتام کو پہنچے گا. مجھے امید اور میری دعا ہے کہ یہ کورس سارے کا سارا پہلے 7 ابواب جن کا اپنا مطالعہ کر چکے اور اب جو عملی حصہ ہے پاسبانی خدمت کے تعلق سے، وہ آپ کے لیے برکت، خوشی اور تازگی کا باعث ہو. خداوند آپ کو بہت برکت دے.